زندگی کتنی خوبصورت چیز ہے کہ اسی زندگی میں عبادت بھی ہے، اسی زندگی میں ایمان کا اعتبار بھی ہے، اسی زندگی کے اندر نیک اعمال ہے، اس زندگی میں گناہ سے بچنے کی برکتیں ہیں۔ یعنی جب تک زندگی ہے تب تک ساری بہاریں ہیں، اور یہاں جتنی محنت جو کر لے قبر میں اس کو اتنا ہی سکون ملے گا، محشر میں اس کو اتنی ہی عزت ملے گی، اور جنت میں اس کو اتنے ہی بڑے درجات ملیں گے۔ تو جو یہاں ایکٹیو رہے گا نیکیوں کے حوالے سے، وہاں اس کے درجات بڑھتے چلے جائیں گے، اور یہاں جو جتنا سست رہے گا وہاں وہ اتنا رسوائی کے قریب سے قریب تر ہوتا رہے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو زندگی عطا کی ہے، اس زندگی کو ہمیں بھرپور انجوائے کرنا ہے، نیکیوں کے حوالے سے بھرپور کوشش کرنا ہے، گناہوں سے بچنے کے حوالے سے۔ آئیے میں ایک حدیث پڑھتا ہوں اس کی شرح کے ساتھ اور اس کے مفہوم کے ساتھ، تاکہ اللہ رب العزت ہم سب کی اصلاح کے کچھ اسباب پیدا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت کریمہ تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کرام کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام صحابہ سے پوچھتے، اے میرے صحابہ، کیا تم میں سے تم نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اور اگر صحابہ کرام خواب دیکھتے تو وہ اپنا خواب بیان کرتے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام اس کی تعبیر بیان کرتے، اور حضور علیہ السلام اگر خود کوئی خواب دیکھتے تو آقا علیہ السلام بھی اپنا خواب بیان کرتے اور اس کی تعبیر بھی خود ہی بیان فرماتے۔ نبی کا خواب جب نبی بیان کر دے تو اس کی حیثیت پھر صرف خواب کی نہیں رہ جاتی ہمارے خوابوں کی طرح، بلکہ اس کی حیثیت وحی الہی کی ہوتی ہے۔ اور صحابی جب اپنا خواب بیان کرے تو پھر ہمارے خوابوں کی طرح صحابی کا خواب نہیں رہ جاتا، بلکہ اس کی حیثیت حدیث کی ہو جاتی ہے، اور وہ حدیث میں شمار ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنا ایک خواب بیان کر رہے ہیں جو کہ وحی الہی ہے، اور اس کو ہم سب کو عبرت کے کانوں سے سننا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ دو لوگ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کے اٹھایا۔ وہ دو کون لوگ تھے آگے وضاحت آتی ہے، لیکن میں ساتھ ساتھ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں، جو اینڈ حدیث کا ہے میں اس کو حدیث کے ساتھ آغاز ہی میں بیان کر رہا ہوں، کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہمیں گفتگو حدیث کے مکمل ہونے سے پہلے ہی ختم کر دینا پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا کہ وہ جو دو لوگ تھے حضور علیہ السلام کو بازو سے پکڑ کے اٹھانے والے، ان میں سے ایک ہستی کو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اور دوسری ہستی کو میکائیل علیہ السلام کہتے ہیں۔ یہ دونوں اللہ کے رسول علیہ السلام کا بازو پکڑ کے اٹھاتے ہیں اور اللہ کے رسول کو لے جاتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں ایک بہت بڑا اونچا پہاڑ تھا، ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ یا رسول اللہ اس پر چڑھیے۔ آقا نے فرمایا بہت اونچا ہے، میرے بس کا نہیں ہے چڑھنا، تو کہا آپ چلیں اللہ آسان کر دے گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہم چڑھے اور وہ ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ اب حضور علیہ السلام کو قبر کے اور جہنم کے مناظر دکھائے گئے۔ خواب کے اندر اللہ کے رسول کو قبر میں کیا ہوتا ہے اور جہنم میں کیا ہوگا اس کے مناظر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائے گئے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس ایک حدیث میں اور دوسری حدیثوں کو بھی شامل کرتے ہیں جس میں آقا علیہ السلام نے مختلف مواقع پر جو دوسرے خوابوں کا تذکرہ فرمایا ہے اس کو بھی سمیٹ کر اتنے مجموعہ کے طور پر بطور مفہوم پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
کہ جب ہم پہاڑ پر چڑھے تو ہم نے خوفناک مناظر دیکھے. اس میں سے ایک منظر یہ تھا کہ ایک بندہ لیٹا ہوا ہے اور لیٹے ہوئے بندے پر ایک دوسرا بندہ بہت بڑی پتھر کی جو چٹان ہوتی ہے وہ چٹان اٹھا کر اس کے سر پہ مار رہا ہے. اور جیسے اس کے سر پر وہ چٹان پڑتی ہے پتھر لڑک کر جاتا ہے, پتھر اٹھانے والا اس کے پیچھے جاتا ہے اور ادھر اس کا سر جو ہے ریزے ریزے میں تبدیل ہو جاتا ہے. اگر سمجھانے کے لیے کہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے جیسے چنے پر ہتھوڑا مارنے سے چنا کس طریقے سے پس جائے گا اور ریزہ ریزہ ہو جائے گا بلا تمثیل, جب وہ پتھر کی چٹان اس کے سر پہ پڑتی ہے تو سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. ذرا غور کیجئے, سچے رسول کا سچا فرمان, صادق و مصدوق کا سچا فرمان. اللہ اکبر, سر کتنا نازک ہوتا ہے جب ہم بائک چلاتے ہیں. حکومتوں کا قانون ہے, ملکوں کا قانون ہے, بائک چلاتے وقت سر پہ ہیلمٹ پہنا کرو, اس لیے کہ اگر ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تو زندہ رہنے کے چانسز ہے, پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی زندہ رہنے کے چانسز ہے, کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی زندہ رہنے کے چانسز ہے. لیکن اگر سر پر چوٹ آ گئی تو پھر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. بہت جلدی یا تو وہ پاگل ہو جائے گا یا تو وہ مر جائے گا, بڑا نقصان ہوتا ہے. مگر ذرا غور تو کرو. اللہ اکبر, اللہ کے بندو, اپنے نبی کا فرمان اور ہمارے آقا کی شان رحمت للعالمین پہ قربان. اللہ کے رسول علیہ السلام کو جو جو بتایا گیا حضور نے سب واضح طور پر پہلے ہی بیان کر دیا تاکہ ہم گناہوں سے بچ سکیں, جرائم سے بچ سکیں. اللہ اکبر. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ جس کے سر کو پتھر کی وجہ سے کچلا جا رہا تھا, میں نے پوچھا یہ کون ہے, اس کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ آپ کی امت کا وہ بندہ تھا جو نماز نہیں پڑھتا